سفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک اجتماعیت کا نام ہے، اور دین اسلام کے اندر جہاں انفرادی عبادات کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر مالی عبادت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ آپ کے مال کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے مال پاک ہوتے ہیں۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کے اندر، چاہے وہ عیسائیت تھی یا یہودیت تھی، دین موسوی تھا، اس سے پہلے بھی چیریٹی کا، یعنی جو صدقات و خیرات کے اندر جو کمپلسری ہے، لازمی ہے، اوبلیگیٹری جو زکوٰۃ کا سسٹم تھا وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ 2.5% جو 1/40واں حصہ ہے سال کے اوپر جو نصب فرمایا ہے اور اس کو لازم قرار دیا ہے، یہ صرف اسلام کا ہی خاصہ ہے۔ اور ناظرین کرام، بڑی اہم بات اس حوالے سے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زکوٰۃ دینے سے ہی اپنے مال کو پاک کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے یا ہم ذمہ دار نہیں ہیں کسی اور چیز کے۔ یہ بات بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں، کوئی نوافل ہوتے ہیں، کوئی واجبات ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ تو ہے، وہ تو دینی ہے سال کے بعد، لیکن اس کے درمیان بھی ایک شخص جو ایک ارب پتی آدمی ہے، اس کے سامنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کے سامنے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، اور لیکن وہ یہ کہہ دے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی اور اب میں بری ذمہ ہو گیا، اب اس کا مجھ سے سوال نہیں ہوگا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں 177 نمبر سورہ بقرہ کی آیت کے اندر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایک تو یہ فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ مال خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ اور اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اس کے علاوہ بھی جو تمہارے پاس مال ہے اس کے اوپر بھی حقداروں کا حق ہے، اس میں سے بھی دیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ تو کمپلسری ہے ہی، وہ تو لازمی ہے ہی، وہ تو فرض ہے ہی، اس کے علاوہ بھی جو دیگر صدقات اور خیرات ہیں اور عطیات ہیں ان کا دینا بھی لازمی ہے۔ اور جو ہمارے پاس مال بچ جاتا ہے اس کو ہم نے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے قیامت والے دن کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا اس کو تم نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، ان سارے سوالات کے ہم نے جوابات دینی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کی اگر آپ زندگیوں پہ نظر دوڑائیں تو ان کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کئی صحابہ جو کثرت کے ساتھ تھے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنے پاس اتنا مال جمع ہونے ہی نہیں دیتے تھے، اور جن کے پاس ہو جاتا تھا جمع وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اس کے علاوہ بھی عطیات بھی کرتے تھے۔ اور بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عثمان غنی، سیدنا صدیق اکبر، ایون کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ان کے اوپر بھی فرض نہیں ہوتی تھی، اور وہ جب اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو جو انسانی ہمدردی کے اوپر